غور سے دیکھو آج شیشے کو، شیشے میں کون ہے؟ تم تو شیشے سے باہر ہو۔ یہ شیشے کے اندر تم جس درخت میں قید کر کے اپنی غلطی سدھارنے کے لیے بھیجے گئے ہو، اس کی یہ صورت ہے جو تمہیں شیشے میں دکھ رہی ہے۔ یہی ہے، یہ ہے وہ خواہشات، آرزوؤں، ضرورتوں کا پلندہ جو تمہیں ہر دم اکسائے رکھتا ہے۔ تم اس سے بے نیاز ہو کر جان چھڑانے کے لیے سونے کی کوشش کرتے ہو، پھر سے اپنی حقیقی پرسکون حالت کو پانے کے لیے تو یہ تمہیں اپنی کسی بھی جسمانی ضرورت کے تحت مجبور کر کے دبا کر اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، آوازیں دے کر، جیسے جنت میں تمہیں مجبور کر دیا تھا خود کی طرف دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور تمہیں فریب کا شکار کر دیا، اور اس دنیا میں کبھی درد کی شکل میں، کبھی خواہش کی شکل میں، کبھی ضرورت کی شکل میں، کبھی لالچ کی شکل میں، کبھی بھوک پیاس کی شکل میں تمہیں یہ مجبور کرتا ہے، اپنی جانب توجہ دلاتا ہے بار بار کہ میں موجود ہوں، مجھے دیکھو، مجھے سنو، مجھے سمجھو کہ میں ہوں، میں کہ دشمن ہے میرا یہ جو شیشے میں نظر آ رہا ہے، سب سے کھلا، سب سے قریب اور سب سے خطرناک۔ اگر اس کو اللہ کے دیے ہوئے حکم پسند نہیں تو تمہارا اختیار ہے، اے شیشے سے باہر موجود انسان، کہ تم اسے لگام ڈالو اور چلاؤ اسے ان راستوں پہ جن کا حکم رب کریم نے دیا، جس میں رب کی رضا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، چلاؤ اسے اپنے رب کی رضا پہ۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو تو تم اسے اپنا دوست کیسے سمجھ بیٹھے؟ اسے اس طرح ٹریٹ کرو جیسے کہ ایک دشمن کا حق ہے، کیونکہ یہ تم سے ہر دم دشمنی ہی تو کر رہا ہے تمہارے رب کے خلاف حکم دے دے کر، تو بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اسے پاک کر لیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سکون میں سو رہا تھا، مجھے کسی شے کا، کسی ضرورت کا احساس ہی نہیں تھا۔ نیند کی پرسکون حالت، دماغ کی وہ کیفیت جس میں میں جانتا ہوں کہ موجود ہوں، محفوظ ہوں، اور جس سے بیدار ہونے کو دل نہیں کرتا۔ اس کی سب سے گہری حالت سورج طلوع ہونے سے پہلے کی چند گھڑیاں، یعنی وقت تہجد، اتنی میٹھی نیند کہ نہ کسی خوشی کا پتہ، نہ کسی غم کا احساس، نہ کچھ حاصل کرنے کی فکر، نہ کچھ کھو دینے کا ڈر۔ نیند کی اس حالت میں انسان کے حقیقی وجود کی شعوری سٹیٹ بالکل کلیئر، ہر خیال سے پاک، کہ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے، یعنی اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسی حالت میں نکالا کہ تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے، غم، خوشی، ہنسنا، رونا، کسی شے کا ہونا یا نہ ہونا، کچھ احساس نہ تھا سوائے اس کے کہ تم موجود ہو، اور جو بھی ہو سکون میں ہو، ٹھنڈی پرسکون میٹھی نیند میں ہو۔ تو اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تاکہ تم شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ احساس دیا کہ تم دیکھ سکتے ہو، کہ تم ہو، تم سن سکتے ہو خود کو کہ تم ہو، اور تم سمجھ سکتے ہو احساس کی زبان میں کہ تم موجود ہو۔
اور کیفیت انتہائی پرسکون۔ تو اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہارا جوڑا جنت میں جا کر رہو اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ۔ اللہ نے کہا کیونکہ اب تمہیں دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت دے دی گئی ہے تو تم اس جنت کے سے ماحول میں جہاں چاہو گھومو پھرو، دیکھو، سنو، سمجھو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ پھر خود پہ ظلم کر بیٹھو گے۔ ظلم کیسا؟ ظلم ایسا کہ اس وقت تم جس حالت میں ہو، ہر سوچ سے، ہر نفع نقصان سے، ہر تکلیف سے، ہر نیکی بدی سے، ہر خوشی غم سے آزاد ہو کہ بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، کہ تمہیں کسی شے کی خواہش نہیں، بھوک نہیں، طلب نہیں، لالچ نہیں، حرص نہیں، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی، کہ اس حالت میں تمہیں کوئی درد، تکلیف، غم، کمی بیشی کا کوئی احساس ہی نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ تو اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو پھر خود پہ ظلم کرو گے کہ جن باتوں سے، جن واقعات سے، جن حالات سے تم بچے ہوئے ہو ان میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ پھر خود پہ ظلم کر بیٹھو گے۔ یعنی درخت موجود ہے اور تمہیں کیونکہ اب اللہ نے دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے تو تمہیں اب سب سنائی بھی دے گا، سب دکھائی بھی دے گا اور سمجھ میں بھی اترے گا اپنی سمجھ کے مطابق کہ یہ درخت جو موجود ہے اس کے قریب مت جانا، اتنا کلوز مت ہونا ورنہ یہ تمہیں اپنے جال میں الجھا لے گا۔ جب تم اس کی سنو گے تو سنتے ہی جاؤ گے اور سنتے جاؤ گے تو مانتے ہی جاؤ گے، جب تم اس کو ہی دیکھو گے دیکھتے ہی جاؤ گے، اور جب تم اس کو ہی سب کچھ سمجھو گے تو سمجھتے ہی چلے جاؤ گے۔ کہ اب غور کرنا ذرا کہ انسان اس شے کی جانب توجہ دیتا ہے، اس جانب غور کرتا ہے، اس جانب دیکھتا سنتا ہے جس جانب سے کوئی آواز یا حرکت ہوتی سنائی یا دکھائی دیتی ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ بنا کسی آواز سنے انسان کی توجہ کی نگاہ کسی جانب اٹھ جائے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی حضرت انسان کو یہ تنبیہ کی گئی کہ اس آواز کی طرف توجہ مت دینا جو اس درخت سے آئے گی، اس کے پھل، پتوں، شاخوں کی جانب نگاہ مت کرنا، ان آوازوں اور نظاروں کی جانب زیادہ غور مت کرنا، کیونکہ غور کرو گے تو غور کے دوران انسان کب کسی شے کے اثر میں کھو جائے، انوالو ہو جائے، کسی فریب میں آ جائے وقتی طور پہ پتہ نہیں چلتا، اور انسان آگے سے آگے کلوز ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے۔ اب گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم بات پہ ذرا نظر ہو جائے کہ اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے بھی عہد لیا تھا، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں پختگی نہ پائی۔ بڑا غور طلب مقام ہے کہ اس آیت میں ذکر صرف آدم علیہ السلام کا ہو رہا ہے، یہاں بی بی حوا کا ذکر کیوں نہیں کہ دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں نے پھل کھایا، جبکہ اے آدم تم اور تمہارا جوڑا جنت میں جا کر رہو۔ تو انسان میں یہ اس کا جوڑا کیا ہے؟ انسان کی جان، انسان کا نفس، یعنی انسان اور اس کی جان، یہ ایک جوڑا ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد
اور عورتیں پھیلائیں۔ جب وہ جوڑا بنا تو دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلنے لگے۔ اس سے پہلے وہ ایک جان تھا جس کا ایک اپنا جوڑا تھا، یعنی روح اور نفس، حقیقی انسان اور نفس، اور اس سے پہلے وہ ایک جان یعنی نفس واحدہ، اور واحد صرف رب کی پھونک، اس پھونک سے بنا۔ تو ایک جان یعنی واحد جان تو رب کریم کی وہ پھونک ہے جس سے حقیقی انسان بنا، اور پھر اس حقیقی انسان کا جوڑا، اس کا نفس، اس کی جان۔ انسان کی حقیقی حالت وہ پرسکون حالت، وہ نیند کی حالت جس میں نفس ساتھ ہونے کے باوجود، یہ جان ساتھ ہونے کے باوجود انسان کو کوئی غم، خوشی، نفع نقصان یاد نہیں، کوئی احساس نہیں رہتا، وہ اپنے آپ میں مگن ہے نیند میں۔ تو جب یہ دیکھنا، سننا، سمجھنا عطا ہوا تو ساتھ ہی ہدایت بھی ہو گئی کہ سب دیکھو، سب سنو، سب سمجھو، مگر اس درخت کی نہ سننا۔ جب یہ تمہیں پکارے، کیسے پکارتا ہے یہ درخت؟ تو یہ بات دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے ذرا اپنے پہ، اپنی روزانہ نیند کی حالت خود پہ طاری کر کے دیکھو، جو دنیا میں اب ہر انسان کو پیش آتی ہے۔ دنیا میں داخل ہونے سے پہلے جو نہیں تھی، تو اب دیکھو کہ تم سکون سے سو رہے ہو۔ سونے کے دوران تمہیں نہ بھوک کا احساس ہے، نہ تمہیں پیاس لگ رہی ہے، نیند گہری ہوتی جا رہی ہے، نہ کوئی آفس کے کسی کام، کسی اسائنمنٹ کی فکر ہے، نہ کسی کے مرنے جینے کی کوئی خبر ہے، نہ کوئی تمہارا اپنا ہے، نہ کوئی پرایا ہے، نہ ماں باپ یاد، نہ اولاد یاد، بس میں ہی میں ہے۔ نہ تمہیں غم ہے، نہ تمہیں خوشی ہے، بس اتنا ہے کہ تم کسی حالت میں ہو جہاں تم سکون ہی سکون میں ہو کہ تمہیں ایک آواز آئی، تمہارے جسم نے تمہیں احساس دلانا شروع کیا کہ تمہیں بیت الخلاء جانا ہے، واش روم جانا ہے۔ آہستہ آہستہ تم اس آواز کی جانب قریب جاتے گئے اور تم نیند سے بیدار ہو گئے۔ اس بیداری کے بعد اب جسم کہہ رہا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، تم نے اسے کھانا کھلا دیا، کیونکہ اب تم اس کے کلوز ہو چکے ہو، جاگ گئے ہو۔ تو یہ اب نئی سے نئی بات، نیا سے نیا کام، نیا سے نیا حکم، نئی سے نئی ضرورت تم کو کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ کام ہے، یہ ضرورت ہے، کیونکہ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمگایا، پھر انہیں اس عزت اور راحت سے نکالا کہ جس میں تھے، کہ تم جس حالت سکون میں تھے وہاں سے تمہارے جسم نے تمہیں اٹھا دیا۔ جب تم جنت میں تھے یہ تم سے باہر تھا، اور دنیا میں تم اس کے اندر ایک مقرر مدت تک قید کر دیے گئے ہو، کیونکہ تم نے اس کی سنی، اس کو دیکھا، اس کی بات پہ عمل کیا، اس پہ غور کیا، اس کی جانب بڑھ گئے، اس سے قریب ہو گئے منع کرنے کے باوجود۔ تو فرمایا یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ کون دشمن ہے؟ نفس، حقیقی انسان کا، جو کہ اصل انسان ہے، اس کا جوڑا، اس کی جان ہی اب اس کی دشمن ہو گئی دنیا میں داخل ہو کر، اور اسی جسم میں داخل ہو کر، اور اسی جسم میں جس نے تمہیں اپنی طرف توجہ دلائی۔ اے حقیقی انسان، تمہارا ٹھکانہ اب اسی میں ہے، اور تب تک تم اس سے نفع اٹھاؤ گے۔ کون سا نفع؟ وہی جس کا اس نے تمہیں لالچ دیا، جس نفع کی وجہ سے تم نے اس کی آواز پہ توجہ دی اور اس کے قریب گئے، تو تم اب تو اسی میں زندہ رہو گے، یعنی تمہاری دنیا اسی میں ہے۔ اور پھر جب تم مرو گے اور تمہیں ایک نیا جسم دیا جائے گا، یعنی ایک نیا ٹھکانہ،
یعنی آخرت کے دور کی زندگی، یعنی موت کی زندگی، وہ بھی اسی میں ہے، مگر نئے جسم کے ساتھ، نئی زندگی کے ساتھ، خیر کے ساتھ یا شر کے ساتھ، قیامت کے اس دن تک جب تم اس میں سے نکالے جاؤ گے اور پھر اپنے رب کی طرف لوٹو گے، اپنی اصل حالت میں، اپنے اصل ٹھکانے میں۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، جنت میں یہ درخت تم سے باہر تھا، اب تم اس کے اندر قید ہو ایک آزمائشی مدت تک کے لیے، کیونکہ تم اپنے رب سے توبہ کر کے آئے ہو، اس سے معافی مانگی ہے جب اس کی نافرمانی کی، اور رب نے معاف کر دیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، بس جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ہدایت کیا آئی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، کہ اپنے جسم سے اتنا کلوز مت ہونا کہ اس کے رنگ میں رنگے جاؤ، اس کے اتنے قریب مت ہونا کہ یہ اپنی منوانے لگے، اس کی اتنی مت سننا کہ تمہیں برباد کر دے۔ غور سے دیکھو آج شیشے کو، شیشے میں کون ہے؟ تم تو شیشے سے باہر ہو، یہ شیشے کے اندر تم جس درخت میں قید کر کے اپنی غلطی سدھارنے کے لیے بھیجے گئے ہو، اس کی یہ صورت ہے جو تمہیں شیشے میں دکھ رہی ہے، یہی ہے، یہ ہے وہ خواہشات، آرزوؤں، ضرورتوں کا پلندہ جو تمہیں ہر دم اکسائے رکھتا ہے۔ تم اس سے بے نیاز ہو کر جان چھڑانے کے لیے سونے کی کوشش کرتے ہو، پھر سے اپنی حقیقی پرسکون حالت کو پانے کے لیے تو یہ تمہیں اپنی کسی بھی جسمانی ضرورت کے تحت مجبور کر کے دبا کر اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، آوازیں دے کر، جیسے جنت میں تمہیں مجبور کر دیا تھا خود کی طرف دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور تمہیں فریب کا شکار کر دیا، اور اس دنیا میں کبھی درد کی شکل میں، کبھی خواہش کی شکل میں، کبھی ضرورت کی شکل میں، کبھی لالچ کی شکل میں، کبھی بھوک پیاس کی شکل میں تمہیں یہ مجبور کرتا ہے، اپنی جانب توجہ دلاتا ہے بار بار کہ میں موجود ہوں، مجھے دیکھو، مجھے سنو، مجھے سمجھو کہ میں ہوں میں۔ تو اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ پھر خود پہ ظلم کر بیٹھو گے۔ اس جسم سے اتنا مت قریب ہو، اتنا مت کلوز ہو جاؤ، اس کو اس کی حد میں رکھو، اس پہ سوار رہو، اس کی اتنی مت سنو جو تمہیں راہ سے بھٹکا دے۔ اس نے اپنی جھوٹی چمک دمک دکھا کر تمہیں پہلے بھی دھوکہ دیا، اپنے جال میں پھنسا لیا، اب اس کو تم مجبور کرو، اس کو اس حال میں رکھو جس کا یہ مستحق ہے، کہ دشمن ہے میرا یہ جو شیشے میں نظر آ رہا ہے، سب سے کھلا، سب سے قریب اور سب سے خطرناک۔ اگر اس کو اللہ کے دیے ہوئے حکم پسند نہیں تو تمہارا اختیار ہے، اے شیشے سے باہر موجود انسان، کہ تم اسے لگام ڈالو اور چلاؤ اسے ان راستوں پہ جن کا حکم رب کریم نے دیا، جس میں رب کی رضا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، چلاؤ اسے اپنے رب کی رضا پہ۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو تو تم اسے اپنا دوست کیسے سمجھ بیٹھے؟ اسے اس طرح ٹریٹ کرو جیسے کہ ایک دشمن کا حق ہے، کیونکہ یہ تم سے ہر دم دشمنی ہی تو کر رہا ہے، تمہارے رب کے خلاف حکم دے دے کر۔ تو بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اسے پاک کر لیا خواہشات سے، ڈیمانڈز سے، اور اسے اس حد میں رکھا جس حد تک رب نے اجازت دی، تو کامیاب ہو گئے اس منہ زور گھوڑے کو سدھانے میں، کنٹرول کرنے میں، جس نے تم پہ قابو پا کر تمہیں تمہاری سکون کی حالت سے نکال باہر کیا، تو تم اسے اپنے سے باہر نکال پھینکو، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب تم اس کی نہیں سنو گے، نہیں مانو گے، اس سے قریب نہیں جاؤ گے، بلکہ اس سے منواؤ گے وہ سب جو اللہ نے حکم دیے۔ تو جنہوں نے
اس کے بعد توبہ کر لی اور درست ہو گئے تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، وہ تمہیں تمہارا وہ مقام لوٹا دے گا، تمہیں وہ سکون لوٹا دے گا، تمہیں دنیا میں ہی جنت کی ہوائیں دے گا، جنت کی راہ دکھا دے گا، تم سکون میں آ جاؤ گے۔ اگر تم اس جانور پہ، اس شیطان پہ، اس جسم پہ اگر قابو پا گئے اور اسے سدھا کر انسان بنا دیا تو پھر خیر ہی خیر ہے، اللہ رنگ لگا دے گا تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔